اور اپنے گھر میں جو مہمان آئے نا، واللہ میرے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو میں یہ چائے بھائی کے تکلف میں نہیں پڑتا. میں آپ کو ایک ایسی طاقتور چیز بتاتا ہوں، واللہ آپ کا 14 طبق روشن. مجھے یہ کمزوری اچھا درد ہوتی ہے، کیا کھائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دردی دوائی دسو. تو طاقت کی چیزیں یہ ہے. اچھا یہ آپ کھاتے ہیں. اور اس سے بھی ایک بہترین چیز اور بتا دیتا ہوں. وہ بچے جن کے قطرے کنٹرول نہیں ہوتے، وہ لوگ جو کہتے ہیں بس پیشاب کرتے ہیں وہ لیس سی مادہ آتا رہتا ہے، وہ قطرے گرتے رہتے ہیں، بوڑھے لوگ بار بار واش روم میں جانا پڑتا ہے. میرے محترم بھائیو، اگر اس میں کھجور اجوا کی کہیں آ جائے تو یقین جانو شوگر کے مریض بھی کھائیں. تلبینہ اللہ کی قسم، تلبینہ غموں کو دور کرتا ہے. تلبینہ کس کو دور کرتا ہے؟ ہر بندے کو غم لگا ہوا ہے، میں نے یہ غلطی کر دی. اور کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے یہ کر لیا. ہمیں نا آپ دوائی بتاؤ کیا کھائیں. اور تلبینہ کھاؤ. تلبینہ غم دور کرتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تھا تلبینہ چولہوں پہ چڑھ جاتا تھا، اور اس وقت تک نہیں اترتا تھا جب تک یا وہ مریض ٹھیک ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا. تو کیا کھانا چاہیے ہمیں؟ تلبینہ. تلبینہ کسے کہتے ہیں؟ جو کا دلیا. جو کا، میں آپ کو ایک ایسی طاقتور چیز بتاتا ہوں، واللہ آپ کا 14 طبق روشن. اس میں کیا کرو، کوئی سے 10 ڈرائی فروٹ لے لو، اس میں 2-4 بادام ڈالو، 2-4 کاجو ڈالو، 2-4 پستے ڈالو، 2-4 اخروٹ ڈالو، اس میں 1 چمچ سونف ڈالو، 1 چمچ سفید تل ڈالو، 1 چمچ چاروں مغز ڈالو، 1 چمچ اس میں کشمش ڈالو، 2-3 چٹکیاں کلونجی کی ڈالو. اس کو ہاتھ سے کوٹ لو، اس کا پاؤڈر بنا لو، اور جو کا دلیا پک رہا اس کے اندر ڈال دو. اس کے اندر ڈال دو اچھی طرح. یہ ڈرائی فروٹ ہے، اس کو اچھی طرح اس کے اندر پکا لو. اور 10 پھل لو، کیلا لو، سیب لو، امرود لو، آج کل کیوی آئی ہوئی ہے وہ لو، چیکو آیا ہوا ہے وہ لو، پپیتے کے 2-4 چمچ لو، انار کے 2-4 چمچ لو، انگور کے 2-4 چمچ لو. اس میں میرے محترم بھائیوں یہ جو کھجور ہے یہ 5-7 کھجوریں لو. اس کو کیا کرو، اس کو گرائنڈ کر لو. جب جو کا دلیا پک کے نیچے اتر جائے میرے محترم بھائیوں یہ جوس اس کے اندر ڈال دو، اس کو اچھی طرح مکس کر لو. اس کو ٹھنڈا کرو، صبح بھی کھاؤ، دوپہر بھی کھاؤ، شام بھی کھاؤ. بتانے والے کون ہیں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد. بتاؤ طاقت کتنی ہے. یہ جتنی لوگ مجھے یہ کمزوری اچھا درد ہوتی ہے تو یہ تلبینہ نہیں کھائیں گے، کیا کھائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب دردی دوائی دسو. میرے محترم بھائیو درد بیماری نہیں ہے. درد اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو طاقت چاہیے. جوڑوں کو کیا چاہیے؟ پٹھوں کو کیا چاہیے؟ ہڈیوں کو کیا چاہیے؟ کمر کو کیا چاہیے؟ سر کو کیا چاہیے؟ دماغ کو کیا چاہیے؟ آنکھوں کو کیا چاہیے؟ کانوں کو، اور سب کو طاقت ہی چاہیے. تو طاقت کی چیزیں یہ ہے. اچھا یہ آپ کھاتے نہیں. اور اس سے بھی ایک بہترین چیز اور بتا دیتا ہوں، نبیذ کیا ہے؟ پانی کا ایک گلاس لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نبیذ بہت ساری چیزوں کا بنایا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھجور کا نبیذ تھا، انگور کا نبیذ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. اس کے علاوہ بھی میرے محترم بھائیوں یہ جتنی چیزیں ہیں، اور میں تو ایک نبیذ کہتا ہوں یہ سارے بنا کے پیا کرو. 10 بادام لو، 5 کھجوریں لو، 1 چمچ اس میں کشمش ڈالو، 1 چمچ اس میں سفید تل ڈالو، 1 چمچ اس میں چاروں مغز ڈالو، اور 1 چمچ خشخاش کا ڈالو. اور خاص طور پہ بوڑھے، یہ جن کا پیشاب کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بچے جن کے قطرے کنٹرول نہیں ہوتے، وہ لوگ جو کہتے ہیں بس پیشاب کرتے ہیں وہ لیس سی مادہ آتا رہتا ہے، وہ قطرے گرتے رہتے ہیں، بوڑھے لوگ بار بار واش روم میں جانا پڑتا ہے. میرے محترم بھائیوں اگر اس میں کھجور اجوا کی کہیں آ جائے تو یقین جانو شوگر کے مریض بھی کھائیں. اس کو ساری رات پڑا رہنے دو، صبح اس کو گرائنڈ کرو. ناشتے سے 1-1.5 گھنٹہ کے بعد اس کو بھائیوں گھونٹ کر کے چائے کی طرح پیو. اس سے اچھی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بہترین دوائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ ہمیشہ رات کو پیتے تھے. سونے سے پہلے دودھ پیو. اور میرے محترم بھائیو اس میں آپ کو اپنا تجربہ بتا دیتا ہوں. اس میں آدھی چمچ ہلدی ڈالو،
آدھی چمچ اس میں دار چینی ڈالو، آدھی چمچ اس میں سونف ڈالو، 2 سبز الائچیاں 2 لونگ ڈالو، اتنا پکاؤ مٹی کی ہانڈی میں کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے. اس میں شہد یا گڑ ملاؤ، سونے سے پہلے یہ پیو. اور ایک چیز میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتاتا ہوں میرے محترم بھائیوں، یہ 300 بیماریوں کا علاج ہے. اور میں نہیں کہتا اس کے بارے میں گوگل پہ جا کے سرچ کرو، آپ حیران رہ جاؤ گے. اور یہ چیز الحمدللہ پاکستان میں ہر علاقے میں پائی جاتی ہے پہاڑوں کو چھوڑ کے. وہ ہے سوہانجنا، وہ ہے سوہانجنا. دیکھو ہمارے ہاں اس کے کبھی سوہانجنے کی مولیوں کا چار پڑتا تھا کیوں پڑتا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، سوہانجنا کے پتے اس کو خشک کر کے پاؤڈر بناؤ. اس کا نام ہے مورنگا. اس کا کاوا سردی ہے روز پیو. یہ جن لوگوں کو چائے کی بیماری ہے نا، یقین جانو یہ چائے کی بیماری کی جگہ پہ یہ کاوا پیئیں، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی. اس کے صرف چند فائدے بتاتا ہوں. زندگی میں سر درد نہیں ہوگا، آپ کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا. اور خاص طور پہ وہ مریض جن کے گردے خراب ہیں، جو ڈائلیسس پہ ہیں، جن کے جگر خراب ہیں، جن کے پیٹ میں پانی پڑا ہوا ہے، جن کے پیروں میں سویلنگ ہے، پاؤں سوج چکے ہیں، جن کی آنکھوں کے نیچے سویلنگ ہے، مورنگا پاؤڈر 2 کپ پانی لو، 1 چائے کا چمچ مورنگا پاؤڈر ڈالو، 1 چمچ اس میں گڑ ملاؤ اور 1 چمچ اس میں لیمن ملاؤ. اتنا پکاؤ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے مٹی کی ہانڈی میں. 1 کپ صبح، 1 دوپہر، 1 شام. کھانے سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد پیو. یقین جانو میرے محترم بھائیوں، آپ کے دماغ کے لیے، آنکھوں کے لیے، آپ کے دل کے لیے، آپ کے جگر کے لیے، آپ کے معدے کے لیے، آپ کے پھیپھڑوں کے لیے، آپ کے گردوں کے لیے، آپ کی آنتوں کے لیے، آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کے پٹھوں کے لیے، آپ کی طاقت کے لیے، قوت کے لیے، آپ کی ایک ایک چیز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تحفہ دیا ہے. اور یہ اتنا سستا ہے، اتنا سستا ہے، اتنا سستا ہے. آپ کے ہے یہاں پہ مورنگا سوہانجنا؟ میرے محترم بھائیوں 10-15 روپے کا اس کا پودا آتا ہے. صدقہ جاریہ کے طور پہ یہ پودے لگاؤ. واللہ گجرانوالے میں ایک بھائی ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے جب آپ سے سنا نا، میں نے 1000 پودا لگایا اور آج کہتا ماشاءاللہ میں اتنے پتے بانٹتا ہوں میں لوگوں کو خوش ہو کے دیتا ہوں کہ یار تم بھی لے لے. میرے محترم بھائیوں 10-15 روپے کا پودا ہے. صدقہ جاریہ سمجھ کے جہاں زمین خالی دیکھو وہاں پہ لگا دو. اور یہ اتنا بڑا صدقہ ہے، اور اس کے پتوں سے جو آکسیجن نکلے گی نا لوگوں کے اندر جائے گی، واللہ یہ بھی بیماریوں کی شفا ہے. میرے محترم بھائیوں، وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائیں ان کو اپناؤ. اور کیا پسند فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرکہ مکمل سالن ہے. سرکہ، یہ جو لوگ آج عام بیماری ہے یورک ایسڈ، عام بیماری ہے. یہ لوگ کسی کے جوڑ درد ہیں، کسی کے پیروں میں درد ہے، کسی کی پاؤں کی تلیوں میں درد ہے، چھوٹے انگور جو ٹیڑھے ہو گئے ہیں، یہ آرتھرائٹس، روماٹائڈ آرتھرائٹس، آسٹوملیشیا آرتھرائٹس، یہ گاؤٹ، گینٹھیا، یہ یورک ایسڈ کا بڑھ جانا، میرے محترم بھائیوں بہترین علاج ہے. کیا؟ وہ جو کلونجی میتھی دانے کا پانی ہے نا، اس کے اندر 1 چمچ سیب کا سرکہ ملا کے صبح بھی پیو، دوپہر بھی پیو، شام بھی پیو. اور یہ زیادہ دن مت پیو، یہ 10 سے 15 دن پیو. یقین جانو یورک ایسڈ 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے، یہ گینٹھیا کے لیے، یہ آسٹوملیشیا آرتھرائٹس اور روماٹائڈ آرتھرائٹس کے لیے میرے محترم بھائیوں ادرک، لہسن، پودینے، ناردانی کی چٹنی ہر کھانے کے ساتھ 2 چمچ صبح، 2 دوپہر، 2 شام لو. اور یہ جو سوہانجنا مورنگا پاؤڈر بتایا ہے، اس کا کعوہ صبح بھی پیو، دوپہر بھی پیو، شام بھی پیو. بہترین علاج ہے. اور اپنے گھر میں جو مہمان آئے نا، واللہ میرے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو میں یہ چائے بھائی کے تکلف میں نہیں پڑتا. میں ان کو کبھی سوہانجنے کا کعوہ بنا کے دیتا ہوں، کبھی ان کو ارجن کی چھال کا کعوہ. تو میں اکثر جو بوڑھے آتے ہیں میں کہتا ہوں چاچا ہے پیا کر، اندر تیرا دل بھی مضبوط ہوئے گا، تیرے دل کے پٹھے بھی مضبوط ہوں گے.